اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ حضرات مومنین کرام و محترم سامعین و ناظرین، قائم ٹی وی کے حوالے سے درس اخلاقیات کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا، آج اس کے 12ویں مرحلے پر ہمارا موضوع بیماری ہے۔ بیمار اگر کوئی شخص ہوتا ہے تو یہ عذر ہے۔ عذر کی صورت میں جو احکامات خدا ہیں اس سے برطرف کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ آیت نمبر 91 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لیسا علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم۔ جو لوگ کمزور یا بیمار ہیں اور وہ لوگ جن کے پاس راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جنگ سے باز رہنے میں یا جنگ پر نہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ خدا اور رسول کے حق میں اخلاص رکھتے ہوں کہ نیک کردار لوگوں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ روحی بیماری کسے کہتے ہیں؟ روح کی بیماری کیا چیز ہے، اس طرف قرآن کریم نے متوجہ کیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 57 ہے۔ ارشاد ہو رہا، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا کا سامان اور ہدایت اور رحمت صاحبان ایمان کے لیے قرآن کی صورت میں آ چکا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ اسراء آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خِسَارًا۔ اور ہم قرآن میں وہ سب کچھ نازل کر رہے ہیں جو صاحبان ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالمین کے لیے خسارے میں اضافے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو بیماریاں ہم پر طاری ہوتی ہیں وہ ہماری وجہ سے ہیں، اور جو بیماری سے ہمیں صحت اور شفا ملتی ہے یہ پروردگار عالم کا کرم ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 80 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ اب ظاہر کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو احکامات الہی میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں روزہ وہی رکھتے ہیں جو صحت مند ہوتے ہیں۔ جو مریض ہیں ان کے لیے روزہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے لیے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ لہذا جو شخص اس مہینے میں حاضر رہے اس کا فرض ہے کہ روزہ رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو وہ اتنے ہی دن دوسرے دنوں میں روزہ رکھے۔ خدا تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے، زحمت نہیں چاہتا، اور اتنے ہی دن کا حکم اس کے لیے اس لیے ہے کہ تم عدد پوری کر دو
اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اقرار کرو، شاید تم اس طرح شکر گزار بندے بن جاؤ۔ روایت نے ان آیات کی طرف متوجہ کیا ہے۔ مولا کائنات کا ارشاد ہے، المرض حبس البدن، فرمایا کہ بیماری بدن کی قید ہے۔ ایک اور مقام پر مولا ارشاد فرماتے ہیں، کم دنف نجا و صحیح ہوا، بہت سے بیمار نجات پا لیتے ہیں اور بہت سے صحت مند گر پڑتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بھی قرار دیا ہے۔ یہاں پر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، المریض تحاط خطایا کما یتحاط رزق الشجر، میزان الحکمہ جلد 4 صفحہ 2885۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بیماری میں گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ علاج کی اہمیت کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے، اور مولا ہی کا قول ہے، آپ ارشاد فرماتے، من کتم الاطباء مرضہ خان بدنہ، مولا کہتے ہیں جو شخص اپنی بیماری کو ڈاکٹروں سے، طبیب سے چھپائے، اس نے اپنے بدن کے ساتھ خیانت کی ہے۔ بخار کے بارے میں ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، حمى لیلۃ کفارۃ سنۃ، فرماتے ہیں کہ ایک رات کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب میں نے آپ کے خدمت میں آیات بھی پیش کی ہیں، روایات بھی پیش کی ہیں۔ اب ان تمام آیات و روایات کی روشنی میں جو بات نکل کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بیماری بھی ایک نعمت ہے، بیماری بندے کی کمزوری ہے، اور شفا دینا پروردگار کا کرم ہے، اور بیماری کا بہترین علاج پرہیز ہے۔ بیماری کی حالت میں بھی انسان کو شکر خدا بجا لانا چاہیے، نہ کہ زبان پر ایسے جملے لائے جس سے شرک کی بو آتی ہو۔ جس طرح روایت میں ذکر ہے کہ 1 رات کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، بعض اوقات یہی بیماری خدا کی طرف سے بندے کا امتحان ہوتی ہے، اور بعض اوقات بیماری بد پرہیزی سے وجود میں آتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنا علاج کروائے، اور اگر کوئی مریض ہو جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ جو شخص مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی مشایت و ہمراہی کرتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ واپس اپنے گھر آ جائے۔ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کروں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور مسکرانے لگے۔ ایک شخص نے حضرت سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور مسکرانے لگے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، بے شک جب میں نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو دیکھا 2 فرشتے زمین کی طرف آ رہے ہیں تاکہ ایک صالح مرد کی شب و روز کی عبادت کا ثواب لکھیں، جو اپنی مخصوص جگہ نماز و عبادت میں مشغول رہتا تھا، لیکن ان فرشتوں نے اس کو وہاں نہ پایا کیونکہ وہ شخص بستر مرض پر پڑا ہوا تھا۔ فرشتے آسمان کی طرف چلے گئے اور خداوند متعال سے عرض کیا، ہم حسب معمول اس صالح مرد کی عبادت کا ثواب لکھنے کے لیے اس کی عبادت کی جگہ گئے تھے، لیکن ہم نے اس کو وہاں نہیں پایا کیونکہ وہ بیماری کی وجہ سے بستر پر آرام کر رہا تھا۔ خداوند متعال نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، جب تک میرا بندہ بستر مرض پہ ہے، مجھ پر لازم ہے کہ اس کو بیماری میں اتنا ثواب عطا کروں جتنا ثواب تندرستی کی عبادت میں عطا کرتا تھا، کیونکہ وہ میرا بندہ بیماری کی وجہ سے عبادتیں بجا لانے سے معذور ہے۔ گنجینہ معارف جلد 2 صفحہ 129، اعمال الواعظین جلد 1 صفحہ 517۔ اور ایک اور واقعہ بھی جاتے جاتے آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ 2 ساتھی کافی دور سے مناسک حج بجا لانے کے لیے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ دونوں مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے
تو ان میں سے ایک ساتھی مدینے کے کسی ہوٹل میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور اس کا دوسرا ساتھی اس کی دیکھ بھال کرنے میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن ہم سفر ساتھی نے بیمار ساتھی سے کہا، مجھے بہت اشتیاق ہے کہ رسول کے مزار کی زیارت کروں، تو مجھے اجازت دو تو میں زیارت کے لیے جاؤں۔ بیمار نے کہا، تو میرا یار و مددگار ہے، مجھے تنہا نہ چھوڑ، میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھ سے جدا نہ ہو۔ ساتھی نے کہا، میرے بھائی، ہم بہت دور سے آئے ہیں، میرا دل زیارت کے لیے تڑپ رہا ہے، تم اجازت دو تو میں بہت جلد زیارت کر کے واپس آ جاؤں گا۔ لیکن بیمار ساتھی، جس کو دیکھ بھال کی بہت شدید ضرورت تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا ساتھی زیارت کے لیے جائے، لیکن ہم سفر ساتھی اس کو چھوڑ کر زیارت پیغمبر کے لیے چلا گیا اور زیارت کے بعد امام صادق علیہ السلام کے گھر گیا اور حضرت کی زیارت سے شرف یاب ہوا اور اپنا اور اپنے ساتھی کا قصہ حضرت کے سامنے بیان کیا۔ امام نے فرمایا، اگر تم اپنے دوست کے پاس رہتے اور اس کی دیکھ بھال اور نگرانی کرتے تو تمہارا اجر خدا پر مند کریم کی بارگاہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی زیارت سے زیادہ ہوتا۔ یہ واقعہ بھی گنجین معارف جلد 2 صفحہ 130 میں ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بیماری کی وجہ سے پروردگار عالم اجر دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، لہٰذا ہمیں بیماری کے عالم میں بھی شکر خدا ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔